السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 سے۔ یہ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس سبق کے اندر ہم تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، گنہ کیسے کیا جاتا ہے، شد کہاں پر آ جائے تو نون شد پر کس طرح گنہ کرنا ہوتا ہے، اکفا کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے۔ سبق ہے سائقول پارا آیت نمبر 234 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس آیت کے اندر ہم دیکھیں گے شروع میں والذین، اب زال کے بعد یا سے پہلے والے حرف پر زا پر کیا ہے، زیر ہے، تو یا سے پہلے والے حرف پر جب زیر ہوتی ہے تو ہم اسے ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں، والذین والذین۔ اسے آگے دیکھیں یتوفون منکم، اب یہاں پر نون ساکن، جہاں پر نون ساکن یعنی نون جزم ہوگا وہاں پر ہم اکفا پڑھیں گے۔ اکفا کسے کہتے ہیں؟ ناک کے اندر آواز کو چھپانا۔ دیکھیں میم نون زیر مین من منکم، اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ازواجین، دیکھیں جیم یا دو زبر جین یا زبر جا، ازواجین یا تا زبر تا، ازواجین یا تا، را با زبر رب، با سوا زبر بس یا تا رب بس، نون زبر نا یا تا رب بس نا۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں ازواجین یا تا رب بس نا یا تا رب بس نا۔ اب آگے دیکھیں اگین نون اکفا، نون پر اکفا کریں گے کیونکہ جیسے یہاں پر نون ساکن سیم وہاں پر بھی نون ساکن ہے۔ اب اکفا کیسے؟ ناک کے اندر پھر آواز کو چھپائیں گے، بی انفسی بی انفسی۔ اب اسے آگے دیکھیں نون پر شد، نون پر شد آ گئی ہے، نون پر شد جہاں پر بھی آئے گی وہاں پر ہم نے گنہ کرنا ہے۔ گنہ کیا ہوتا ہے؟ گنہ اور اکفا ایک جیسے ہی ہیں لیکن بس تھوڑا سا فرق ان میں آ جاتا ہے کہ اکفا میں ہم آواز کو چھپاتے ہیں اور گننے کے اندر ناک کے بانسے سے آواز کو نکالتے ہیں۔ دیکھیں ہن، سیم ناک کا ہی پروسیس ہے۔ دیکھیں ہن، گنہ بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے بن بناہٹ سی آواز، جیسے بین جو سی ہوتی ہے، مکھی ہوتی ہے، وہ جیسے ہمارے کان میں آ کے بین بین کر رہی ہوتی ہے، وہ بن بناہٹ سی آواز کو گنہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں بی انفسہن ہن، اس کے بعد آگے دیکھیں اشہریوں اشہریوں۔ اب دیکھیں را واو دو زیر ریوں واو زبر وا، اشہریوں و عشرا۔ اب یہاں پر ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ را پر دو زبر آگے ہیں اور ہم وقف کیسے کریں؟ اشرا، جیسے اب یہاں پر پیچھے چلے جائیں بصیر، دو پیش ہے، جزم ہم نے پڑھا تھا لیکن یہاں پر زبر پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب دو زبر آ جائیں تو ہم نے ایک زبر اور الف پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک زبر پڑھیں گے را زبر را، الف کو ملائیں گے را الف زبر را و عشرا، سمجھ آ گئی؟ اشہریوں و عشرا۔ آگے غائن، غائن کے اوپر سبز کلر کا آپ نشان دیکھ رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں تفخیم، یعنی لفظ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جو ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا کہ تفخیم کسے کہتے ہیں، کہ لفظ کو موٹا کون کون سے حرف ہیں، ان میں کچھ حرف جن کے آپ کا دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے، غائن، قاف، طا، ظا، خا، ان لفظوں کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں اگین جو ہے نون پر شد ہے، ہم نون پر شد اگین جیسے ہم نے یہاں پر گنہ کیا تھا ادھر بھی گنہ کریں گے، اجلہن ہن، ناک کے بانسے سے آواز کو نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں فعلن فعلن فعلن، عین کو ہم نے حلق سے نکالنا ہوتا ہے جیسے لفظ کو نچوڑ رہے ہوں، فعلن فعلن۔ اب یہاں پر دیکھیں فا یا زیر فی، چھوٹی مد بھی ہے اور یا سے پہلے زیر بھی ہے،
یا سے پہلے زیر کو ایک الف کے برابر تو کھینچنا تھا، چھوٹی مد، آپ 2 سیکنڈ کھینچے دیکھیں، فعلن فی انفسہن، یہی لفظ وہی لکھا ہوا ہے، بِأَنفُسِهِنَّ، یہاں پر اکفا کیا نون ساکن پر اور آگے نون شاد پر گناہ کیا، انفسہن بالمعروف، معروف پڑھ دیں گے تو لفظ کا معنی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ عین کا معنی ایک ہے، تو عین جب ہم بالمعروف پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب حمزہ پڑھا ہے ہم نے، تو حمزہ کا معنی ہو رہا ہے، تو معروف، عین کو ہم نے حلق سے نکالنا ہوتا ہے، گلے کی جو ہڈی ہے، اس سے جیسے لفظ کو نچوڑ رہے ہیں، واللہ، اب یہاں پر میں نے اللہ کی لام کو پر موٹا کر کے پڑھا، جبکہ میں نے آپ کو پیچھے حرف بتائے تھے، اس میں لام تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ لام کو بھی پر پڑھنا ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے لام کب موٹی پڑھنی ہے، لام نہیں بلکہ اللہ کی لام، اللہ کے جو لفظ ہے اس میں جو حرف لام ہے اس کو کب موٹا پڑھنا ہے، ہر جگہ موٹا نہیں پڑھنا، جیسے دیکھیں فلا علیکم، بالکل سمپل پڑھنے ہیں، اللہ کی لام کو ہم نے تب پر پڑھنا ہے جب اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، یہاں پر زبر ہے تو واللہ بما تعملون خبیر، خبیر، خواہ کو ہم نے پر ہی پڑھنا تھا، آگے دیکھیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ جس آیت کے اندر دیکھیں عَرَّضْتُمْ، عین کو تو پہلے ہم نے حلق سے نکالنا ہی ہے، عَرَّضْتُمْ، زواد کو ہم نے پر پڑھنا ہے، زواد کو، زواد، عَرَّضْتُمْ، اس کو جوڑ کرتے ہیں، عین را زبر عر، را زواد زبر رز، عَرَّضْ، تامیم پیش تم، عَرَّضْتُمْ بیہی، دیکھیں ہا کھڑی زیر ہی نیچے کو ہے تو ہم نے نیچے کو کھینچنا ہے، بیہی من خطبہ، خطبہ، خطوہ، ان کو بھی پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، موٹا کر کے، خطبتین، خطوہ کو جب ہم پڑھیں گے منہ کو گول کر لیں، خطبتین نسائی، دیکھیں اگین نون پر شد ہے تو ہم نے گنہ کرنا ہے، ناک کے بانسے سے آواز نکالنا ہے، اچھا نون کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہماری زبان ہے دانت کے اوپر والے حصے پر لگتی ہے، دیکھیں تین نسائی، بڑی مد ہے، 3 سیکنڈ سے 4 سیکنڈ آپ نے کھینچنا ہوتا ہے، من خطبۃ النساء او اکننتم، ننتم، نون اکفا، نون جزم ہے، اکفا کریں گے، ناک کے اندر آواز کو چھپانا ہے یہاں پر، اکننتم فی، اگین اسی کو دیکھیں چھوٹی مد ہے اور یا سے پہلے والے حرف فا پر زیر ہے، فی انفسکم، انفسکم، علیم اللہ، دیکھیں اللہ کی لام کو ہم نے یہاں پر پڑھا، یہاں پر پڑھنا ہے، یہاں پر پر پڑھنا ہے، کیونکہ ان دیکھیں جہاں پر بھی آ رہا ہے ان سب سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اسی لیے ہم اللہ کی لام کو پر پڑھ رہے ہیں، انکم، دیکھیں اگین یہاں پر گنہ کرنا ہے، الف نون زبر ان، نون زبر نا، ان، کاف میم پیش کم، انکم ستذکرونہن، اب یہاں پر جب میں نے تلاوت کر رہا تھا تو یہاں پر میں نے وقف کیا، تو میں نے وقف کیسے کیا، ستذکرونہن، ہن نہیں پڑھا، کیونکہ شد ہے، جب شد آ جاتی ہے اس پر وقف کیا جاتا ہے، ہن، اس طرح، والا، دیکھیں لام پر کھڑا زبر کھینچیں گے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، ہن، اگین یہاں پر سرن، سرن، سین را سر را، الف دو زبر رن، سرن، را کو یہاں پر پڑھا جا رہا ہے،
इल्ला, देखें लाम पर छोटी मद है, इल्ला अन तकूलू कौलम, देखें कौफ वाव ज़बर कौ, लाम मीम दो ज़बर लम, कौलम मारूफा। वही कानून लग रहा है कि फा के ऊपर दो ज़बर हैं, जब वक़फ़ करेंगे एक हर्फ और एक अलिफ को मिला के पढ़ेंगे मारूफा। उसके बाद देखिए मीम वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश है ताज़ीमू, एक अलिफ के बराबर खींचते हैं ताज़ीमू, उक़दा उक़दा। अब यहाँ पर कौफ को हमने पुर भी पढ़ना है और कलकला भी करना है। पुर तो पढ़ते हैं कौफ को मोटा करके, लेकिन कलकला क्या होता है? कलकला कहते हैं लफ्ज़ को हिलाना। देखिए यहाँ पर आपको ब्लू कलर का निशान दिख रहा होगा बा पर और कौफ के ऊपर जिस्म पर, क्योंकि कौफ तो बा जीम दाल ये 5 हर्फ हैं जिन पर कलकला किया जाता है। देखिए उक़ उक़दतन निकाही, निकाही काफ बारीक है हा भी बारीक, निकाही हत्ता यबलुगा, यबलुगा कल हलाना है लफ्ज़ को ना, तो यबलुगल किताबु अजला, वअलमु, वअलमु आइन को वाज़े निकालना है, मीम पर वाव पर छोटी मद है, मीम वाव पेश मुँह तो खींचना था हमने, वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश है, छोटी मद भी है। वअलमु अन्नल्लाह, अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम, देखिए अनफुसिकुम अगेन यहाँ पर इख्फा हो रहा है, तो अनफुसिकुम फहज़रू, फहज़रू फा हा ज़बर फहज़रू, वअलमू, देखिए वअलमू। अब ने यहाँ पर अगेन खींचना है, वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन, गौइन को भी पुर पढ़ते हैं, गफूरुन हलीम। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी दो पेश है, जैसे यहाँ पर दो एराब थे इकट्ठे, यहाँ पर भी तो दो हैं, तो यहाँ पर क्यों हमने जज़म पढ़ा? तो आपने याद रखना है वो सिर्फ दो ज़बर के लिए कायदा है, ना दो ज़ेर के लिए ना दो पेश के लिए, यहाँ पर हम जज़म ही पढ़ेंगे हलीम। जी सबक अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जी अल्लाह हाफिज़।